ہر ذرے میں کس شان سے تو جلوہ نما ہے، ہر ذرے میں کس شان سے تو جلوہ نما ہے، حیران ہے عقل کہ تو کیسا ہے کیا ہے۔ حضور والا اکثر اوقات آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ ہم انسان، یہ جاندار چیزیں یا یہ بے جان چیزیں، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ پانی اور یہ آگ، تمام چیزیں کس چیز سے مل کے بنی ہوں گی؟ تو دنیا کے بڑے سائنسدانوں نے، بڑے دانشوروں نے یہ تحقیق کی کہ یہ تمام چیزیں جس کو ہم انسان دیکھ سکتے ہیں یا جو ہماری آنکھ سے پوشیدہ ہے، یہ سب ایک بہت ہی چھوٹے سے ذرے سے مل کے بنی ہے، اور وہ ذرہ اتنا چھوٹا ہے کہ ایک انسان کی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ آج کل کے جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ہم انسان صرف اس ذرے کی ایک ناقص اور ایک بلر سی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ذرے کو سائنس کی زبان میں ایٹم کہا جاتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز جسے آپ دیکھ سکتے ہو یا جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ اسی ایٹم سے ہی مل کے بنی ہے۔ ایٹم کیا ہے؟ ایٹم کی ساخت کیا ہے؟ ایٹم دکھنے میں کیسا ہے؟ ایٹم کے کریکٹرسٹکس یا ایٹم کی پراپرٹیز کیا ہیں؟ ان کو اور ان تمام چیزوں کو آج ہم اسی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ ایٹم کا سائز کیا ہے۔ ایٹم، جیسے کہ میں نے کہا، اتنی چھوٹی چیز جس سے مل کے یہ تمام چیزیں بنی ہیں، اس کا سائز کیا ہو سکتا ہے؟ کیا عام انسانی آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو واضح رہے کہ انسان کی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ ایٹم کتنا چھوٹا ہے، اس کے لیے ایک مثال لے لیتے ہیں۔ اس ٹائم میرے ہاتھ میں ایک سینٹی میٹر سائز کا ایک دھاگا ہے۔ ایک سینٹی میٹر آپ جانتے ہوں گے کہ کافی چھوٹی سی ایک لینتھ ہوتی ہے۔ اگر اس ایک سینٹی میٹر دھاگے کو میں 2 ٹکڑوں میں توڑ دوں، پھر اسی 2 ٹکڑوں کو ملا کے میں 4 ٹکڑوں میں توڑ دوں، میں بذات اس وقت مزید اس کو 4 ٹکڑوں سے توڑ نہیں سکتا۔ لیکن آپ ذرا کچھ لمحے کے لیے اس کو سوچیں کہ میں اس 4 ٹکڑوں کو بھی توڑ کر کے اس کے اگر 8 ٹکڑے بناؤں، اور اسی طریقے سے میں اس کو توڑتا جاؤں، میں اس کے 1000 ٹکڑے بنا لوں، پھر اس کے 1,00,000 ٹکڑے بنا لوں، پھر اس کے 1 کروڑ ٹکڑے بنا لوں، اور آخر میں جا کے اس کے اگر میں 10 کروڑ ٹکڑے بنا لوں، تو جو اس 1 سینٹی میٹر کا 10واں کروڑواں حصہ ہوگا وہ ایک ایٹم ہوگا۔ دکھنے میں، سوچنے میں بہت ہی چھوٹا، لیکن اس کے اندر دنیا بھی ایک عظیم خدا پاک نے رکھی ہے۔ ایک دوسری مثال لے لیتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ایٹم کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ انگور کا غنچہ ہے۔ اب ان بہت زیادہ انگوروں میں سے میں ایک انگور کو لیتا ہوں۔ ظاہری سی بات ہے کہ یہ انگور بھی بہت ہی اربوں اور کروڑوں ایٹم سے مل کے بنی ہوگی۔ اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ اس انگور کے اندر ایک ایٹم اس انگور کے سامنے کتنا چھوٹا ہے، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے اس پورے بڑے دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا انگور۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ایٹم کتنا چھوٹا ہے۔ ایٹم کو مزید سمجھنے کے لیے یا اس کو دیکھنے کے لیے کہ ایٹم کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے، اس وقت ہم ایک انسانی آنکھ کے اندر زوم کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے وائٹ بلڈ سیلز WBCs ہیں جو کہ ڈیفنس سسٹم کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے آس پاس RBCs اور یہ اس کے کروموسومز کے اندر اس وقت یہ انسان کے DNA کا سٹرکچر ہے۔ اس کو مزید زوم کر کے، کافی زیادہ زوم کر کے ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں ایک ایٹم کی طرف۔ یہ ایک کاربن ایٹم ہے۔ اس کے بارے میں، اس کی ساخت کے بارے میں ہم لوگ آگے جا کے صحیح سے ڈسکس کریں گے۔ اور یہ ایک ایٹم کا سینٹرل پارٹ جس کو نیوکلیس کہا جاتا ہے، جہاں پہ پروٹونز اینڈ نیوٹرونز رہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی مزید آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے۔ صرف یہ ایک اس کلپ کے تھرو صرف آپ کو یہ واضح کرنا ہے کہ ایٹم کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ مختلف کلپس اور مختلف ویڈیو سے ایٹم کا سائز جج کر لیا ہوگا، لیکن اس چھوٹی سی دنیا کے اندر بھی خدا پاک نے ایک بہت بڑی دنیا رکھی ہے۔
اس چھوٹی سی دنیا کے اندر خدا نے ڈیفائن آرٹ رکھا ہے، اپنی ایک معجزاتی کریشن رکھی ہے، ایک ایسا ڈیزائن رکھا ہے، ایک ایسی کریشن اس کے اندر خدا پاک نے کی ہے، ایسے کریکٹرسٹکس اس کے اندر خدا پاک نے ڈیفائن اور انسٹال کیے ہیں کہ کوئی بھی انسان بڑے سی چیز کے اندر بھی ایسی چیز کو انسٹال نہیں کر سکتا۔ تو آئے اسی کریشن کے بارے میں، اسی آرٹ کے بارے میں، اسی ڈیزائن کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں۔ یعنی اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ایٹم کا ساخت کیا ہے، ایٹم خود کیا ہے۔ یاد رہے کہ ایٹم خود 3 مین پارٹیکل سے یعنی 3 اور ذرات سے بنا ہوتا ہے۔ ان 3 ذرات کا نام ہے پروٹون، نیوٹرون اینڈ الیکٹرون۔ ایٹم کے سینٹرڈ میں، بیچ میں ایک جگہ ہے جس کو نیوکلیس کہا جاتا ہے، جو خود ایٹم سے 10,000 گنا چھوٹا ہے۔ اس نیوکلیس کے اندر ایٹم کے 2 ذرات رہتے ہیں، پروٹونز اینڈ نیوٹرونز۔ پروٹون کے اوپر ہے مثبت چارج یعنی پازیٹیو چارج، اور نیوٹرونز کے اوپر کوئی چارج نہیں۔ ایٹم کا تیسرا ضروری ذرہ جس کو الیکٹرونز کہا جاتا ہے، وہ ایٹم کے اس سینٹر والے نیوکلیس کے آس پاس گھومتا رہتا ہے، اور اس الیکٹرون کے اوپر منفی چارج ہے۔ الیکٹرون کے اسی منفی چارج کی وجہ سے نیوکلیس کے اندر پروٹون جس کے اوپر مثبت چارج ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو ایک کشش سے کھینچتے ہیں جس کو الیکٹروسٹیٹک فورس کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے الیکٹرون ہمیشہ ایٹم کے نیوکلیس کے آس پاس گھومتا رہتا ہے، اور جس مدار میں الیکٹرون گھومتا رہتا ہے اس مدار کا نام ہے آربٹ۔ الیکٹرون اس مدار کے علاوہ کسی بھی دوسرے جگہ موشن یا ہل یا حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے ایک اسپیسیفائڈ ریجنز ہوتے ہیں۔ بات کریں اگر نیوکلیس کے اندر پروٹون کی، تو پروٹون بھی مزید اور چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ چونکہ میں نے کہا کہ جو یہ نیوکلیس ہے یہ ایٹم سے 10,000 گنا چھوٹا ہے۔ اس نیوکلیس کے اندر رہتے ہیں پروٹونز اینڈ نیوٹرونز۔ اب اگر پروٹون کو اٹھایا جائے تو ایک پروٹون خود پورے ایٹم سے 1,00,000 گنا چھوٹا ہے، اور یہ پروٹون بھی مزید اور ذرات سے مل کے بنے ہوتے ہیں جن کو سائنس کی زبان میں کوارکس کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کوارکس کے سائز کے بارے میں بات کریں تو کوارکس ایٹم سے 10,00,000 گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ مزید اگر بات کریں تو سائنس کی آج کل کی اور بھی تھیوریز ہے جو کہتے ہیں کہ کوارک بھی کسی اور چیز سے مل کے بنا ہے، جو ایک داغے نما قوت ہے جسے سٹرنگ کہا جاتا ہے، اور اس تھیوری کو سٹرنگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ ایٹم کی ساخت کے بارے میں ایک اور چیز واضح رہے کہ ایٹم 99.9% خالی ہوتا ہے، ایمپٹی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر خالی پن سا رہتا ہے، اور جو اس کی بڑھنے کی وجہ ہے وہ صرف نیوکلیس اور الیکٹرونز ہے۔ اگر ایٹم کے اس خالی پن کو ختم کیا جائے، اس کو اگر کمپریس کیا جائے، نچوڑ دیا جائے کہ اس کا سارا خالی پن ختم ہو جائے، تو یہ جو پوری دنیا ہے جو اس ایٹم سے مل کے بنی ہے وہ ایک فٹ بال کے سائز کے برابر بن جائے گی۔ ایٹم کی ساخت کے بارے میں آپ نے جان لیا۔ اب ایک بات اور واضح رہے کہ جس طریقے سے ایٹم کی جو کریکٹرسٹکس، جو سٹرکچر میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے، اگر اس میں سے ایک بھی چیز صرف تھوڑی سی بھی چینج ہو جائے، صرف تھوڑی سی بھی تبدیل ہو جائے، اگر ایٹمز کے بیچ جو میں نے کہا کہ اس کا خالی پن ہے اگر وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے، یا جس طریقے سے الیکٹرون اپنے مدار میں گھومتا ہے اگر وہ تبدیل ہو جائے، یا جس طریقے سے نیوکلیس کا سائز ہے، یا جس طریقے سے پروٹون کا سائز ہے، یا ایٹم کی پوری کریکٹرسٹکس کو اگر آپ سامنے رکھ لے، اگر اس کے کریکٹرسٹکس صرف 0.001% بھی چینج ہو جائے تو ایٹم نہیں رہے گا، ایٹم تباہ ہو جائے گا۔ اور اگر ایٹم تباہ ہوگا تو نہ ہی یہ انسان رہے گا، نہ ہی یہ جاندار چیزیں رہیں گی، نہ ہی بے جان چیزیں رہیں گی۔ تو واضح رہے کہ خدا پاک کی کریشن اتنی پرفیکٹ ہے کہ ایک الیکٹرون کے گھومنے کی وجہ سے، اس ایک چھوٹے سے نیوکلیس کی وجہ سے، اس ایک چھوٹے سے ایٹم ذرے کی وجہ سے ہم زندہ ہے، یہ جہاں زندہ ہے۔ اور انسان تو خود کو ایک بہت ہی بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن اس کی اوقات اتنی سی ہی ہے کہ اس کو زندہ ہونے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے صرف اور صرف ان ایٹمز کو اپنے مطابق کام کرنے کے لیے محتاجی ہے۔ اگر ایٹمز اپنے طور پہ کام نہ کرے جس طریقے سے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں تو انسان کا وجود فانی ہو جائے۔ ایٹم کے ساخت کے بارے میں بات کی، ایٹم کے سٹرکچر کے بارے میں ڈسکشن ہوئی، اور ایٹم کو ذرا ہم لوگوں نے قریب سے دیکھا، لیکن انسان یہاں تک پہنچا کیسے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو
وقت کے سائنسدانوں نے اور دانشوروں نے نام اس کا ایک ایٹم یا ایک ذرہ تو رکھ لیا تھا، کیونکہ کوئی بھی چیز انسان کو صرف دو ہی وجوہات کی وجہ سے چھوٹی نظر آتی ہے، یا جب آپ کسی چیز کو دور سے دیکھیں یا پھر آپ اس کو غرور سے دیکھیں۔ تو ایٹم یا ذرے کا جو واقعہ تھا وہ بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھا۔ کچھ لوگ اس ذرے کو غرور سے دیکھتے ہیں، اور آج کل بھی غرور سے دیکھتے ہیں کہ یہ ذرہ خود بخود ایسے ڈیزائن ہوا ہے، بگ بینگ کے بعد یہ خود بخود کریشن میں آیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو دور سے بھی دیکھا۔ لیکن وقتاً فوقتاً سائنس اور دانشوروں کی محنت اور تحقیق کے بعد ہم اس ایٹم کے قریب سے قریب تر ہوتے گئے اور اس کو نزدیک سے نزدیک تک دیکھتے گئے۔ دراصل خدائے مشرق اور مغرب نے انسان کے اندر ایک خصوصیت رکھی ہے، اور وہ خصوصیت ہے سوال کرنے کی۔ انسان ہر وقت سوال کرتا ہے، تو یہی سوال کی خصوصیت کی بہا پہ قبل مسیح 500 سال پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آنے سے 500 سال پہلے یونان کے اندر کچھ دانشور رہتے، کچھ سوچنے والے رہتے۔ ان میں سے 2 اسکول آف تھاٹس تھے، 2 سوچنے والے تھے۔ ایک اسکول آف تھاٹ جسے ہم لوگ کہتے ہیں ایرسٹوٹیلین اسکول آف تھاٹ، جو سوچتے تھے کہ یہ دنیا کے اندر یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ صرف 4 چیزوں کی وجہ سے بنی ہیں، ایک ہوا، پانی، آگ اور مٹی۔ ہوا اور آگ اپنے مقام پہ جاتا ہے اور اس کا مقام ہے آسمان، اور مٹی اور پانی اپنے مقام پہ جاتا ہے اور اس کا مقام ہے زمین۔ لیکن اس کے برعکس ایک استاد جن کا نام لیوسپس تھا اور ان کا ایک شاگرد جن کا نام ڈیموکرٹس تھا، انہوں نے سوچا کہ یار جیسے ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، جیسے ایک عمارت کی بنیاد ایک اینٹ ہے، جیسے کہ ایک پودے کی بنیاد ایک بیج ہے، تو اسی طریقے سے ہر وہ مادہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی بھی ایک بنیاد ہوگی، وہ بھی ایک چھوٹے سے چیز سے مل کے بنی ہوں گی، اور بہت سارا چھوٹی چھوٹی چیزیں مل ملا کے اس چیز کو بناتی ہوں گی۔ تو انہوں نے اس مادے کا نام ایٹموس رکھا یونان کی زبان میں۔ ایٹموس کا مطلب وہ ہے کہ اتنی چھوٹی چیز جس سے یہ تمام چیزیں بنی ہیں، اور یہ اتنی چھوٹی ہے کہ جس کو مزید توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ فلسفہ اور یہ تھیوری یونان کے اندر پھیل گئی، اور بہت عرصے تک کچھ لوگوں نے اس تھیوری کو سیریسلی لیا، کچھ لوگوں نے اس تھیوری کو سیریسلی نہیں لیا۔ عرب کے اندر بھی یہ فلسفہ جا پہنچا، اور عرب کے اندر ایٹم کا نام ذرہ رکھ دیا تھا۔ لیکن کافی عرصے تک ایٹم کی تھیوری جو ہے وہ چھپی رہی، کسی نے اس کے اوپر تحقیق نہیں کی۔ پھر 19ویں صدی کے اندر ایک سائنسدان آتے جن کا نام ہے جان ڈلٹن، اپنے کیمیائی تجربے کے بعد، اور اس کے بعد ایک دوسرے سائنسدان آتے ہیں جے تھامسن اپنے میٹلز کے اوپر تجربے کے بعد، پھر آتے ہیں آئنسٹائن اپنے برونین موشن کے تجربے کے اوپر تجربہ کیا انہوں نے اور اس کے اوپر تحقیق کی، پھر ردرفورڈ، پھر نیلز بوہر، پھر شروڈنگر، پھر ہائزنبرگ اور بہت زیادہ سائنسدان اس مقام پہ آخر پہنچے کہ واقعی ایٹم اور ذرہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، یہاں پہ ایک حیران کن سی بات ہے، گریک کے یونان کے دانشور ڈیموکرٹس نے اس کا نام یہ رکھا کہ یہ اتنی چھوٹی چیز ہے کہ جس کو مزید توڑی نہیں جا سکتی۔ عرب کے اندر جب یہ فلسفہ گیا تو عرب والوں نے اس ایٹم کا نام ذرہ رکھ دیا، یعنی اتنی چھوٹی چیز جس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ ایٹم کو توڑا گیا 20ویں صدی میں۔ یہ تحقیق ہمیں 20ویں صدی میں ملتی ہے کہ ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہے جس کو الیکٹران، پروٹون اینڈ نیوٹرونز کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس تجربے سے پہلے کچھ 1300 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو اس میں بھی اس ایٹم کا تذکرہ ہے۔ وہاں پہ اس ایٹم کی تذکرے کو کچھ ایسے خدا پاک نے فرمایا ہے سورہ سبا میں آیات نمبر 3 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آہ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز ذرے سے چھوٹی یا بڑی ایسی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ وقت کے سائنسدان دانشوروں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ ایٹم ہو سکتا ہے، لیکن دیکھا کسی نے نہیں تھا۔ لیکن قرآن کے اندر اس ذرے کا تذکرہ ہوا، اور یہ بھی ہوا کہ ایٹم سے بھی چھوٹی ایک چیز ہے، اور خدا پاک کسی انسان کے جو اعمال ہے، چاہے وہ اچھے ہوں
چاہے وہ برے ہوں، وہ اگر ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو یا ذرے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، خدا اس کا اجر اور خدا اس کا بدلہ اس انسان کو ضرور